طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دہائیوں سے مسلح افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردی کی کمر توڑی۔ ڈیجیٹل پروپیگنڈا موجودہ دور کا ایک پیچیدہ چیلنج ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی دہشت گردی کو دعوت نہیں دی، لیکن جب وہ آئی تو ہم جھکے نہیں بلکہ لڑے۔ پاکستان کی ڈکشنری میں سرنڈر کرنا شامل نہیں۔ دنیا سے مطالبہ ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ قربانیوں اور عزم کا احترام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں سے سیکھے۔ دہشت گردی کے تدارک کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ آئیں کشمیر، پانی اور دہشت گردی پر بات کریں۔ چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ثانیہ سوات پشاور ہائی کورٹ کی سیاحوں کے ریسکیو میں ناکامی پر اداروں سے وضاحت طلب۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ اس واقعے کی ذمہ داری کس ادارے پر عائد ہوتی ہے اور کیا لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے گئے تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا زندگی اور املاک محفوظ بنانے کے لیے کوئی ہدایات جاری کی گئیں، اور اگر ہدایات دی گئیں تو کیا ان پر عمل درآمد ہوا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ واقعے کے بعد متعدد افسران کو معطل کیا گیا ہے اور انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی، تاہم ہدایت پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیمتی انسانی جانیں انڈس ہائی ویز پر ضائع ہو رہی ہیں۔ عدالت نے دوران سماعت کمشنر مالا کنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، آر پی اوز اور دیگر متعلقہ افسران کو طلب کر لیا اور کہا کہ کل تمام افسران تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دریا کے کنارے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے باعث ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں اور متعلقہ ادارے اب بھی غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست پر مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اسرائیل غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے متفق ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ میرے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر آج طویل و نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 60 روز کے دوران تمام جنگ کے خاتمے کے لیے تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران امید کا اظہار کیا تھا کہ غزہ میں اگلے ہفتے تک جنگ بندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حماس باقی مغویوں کو رہا کرے۔ امید ہے ایسا ہونے والا ہے، ہم اگلے ہفتے تک جنگ بندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں اوسط ₹1.14 فی یونٹ اور زیادہ سے زیادہ ₹1.16 فی یونٹ تک کمی ہوگی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 1 جولائی 2025 سے بنیادی ٹیرف میں کمی کی حکومتی درخواست کی منظوری دی۔ واضح رہے کہ پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کی تھی، جس پر نیپرا نے گزشتہ روز سماعت کی۔ اس تازہ پیش رفت کے بعد گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 48.84 سے کم کر کے ₹47.69 جائے گا۔ اسی طرح 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف ₹1.15 کمی سے ₹10.54 ہو جائے گا، جبکہ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف ₹1.15 کمی سے ₹13.01 ہو جائے گا۔ ان ٹیکسز کو ملا کر سلپ کے حساب سے فی یونٹ ٹیرف کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ماہانہ 50 یونٹ تک کے گھریلو لائف لائن صارفین کے لیے ₹3.95 فی یونٹ کا ٹیرف برقرار رہے گا، جبکہ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے ٹیرف ₹7.74 فی یونٹ برقرار رہے گا۔ پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی، ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ۔ صوبائی دارالحکومت پشاور اور گرد و نواح میں صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس دوران شہر میں ہوائیں چلتی رہیں، جس سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مزید گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دیر بالا، دیر زیری
اور سوات، بونیر، مالاکنڈ، باجوڑ، بٹگرام، شانگلہ اور کوہستان کے علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ درگر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پورم اور مہمد میں بھی بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ ایشیا کپ 2025 پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا کس دن ہوگا؟ تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد دونوں ممالک میں بڑھتی کشیدگی کے باوجود ایشیا کپ 2025 کو منسوخ کرنے کی خبروں پر بریک لگ گیا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ ٹاکرا اب باقاعدہ طے پا گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایشیا کپ 2025 کا ایونٹ متحدہ عرب امارات میں اپنے شیڈیول کے مطابق ہوگا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ٹورنامنٹ 4 یا 5 ستمبر سے شروع ہوگا، جبکہ 7 ستمبر کو دبئی میں روایتی حریف بھارت اور پاکستان کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوگا۔ واضح ہے کہ یہ ٹورنامنٹ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، جس میں گروپ سٹیج کے بعد سپر 4 مرحلہ ہوگا۔ اگر دونوں ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں پہنچتی ہیں تو اس کے درمیان 14 ستمبر کو ایک اور ٹاکرا ہوگا، جبکہ تیسرا ممکنہ مقابلہ فائنل میں 21 ستمبر کو متوقع ہے۔ اگرچہ ایشیا کپ کی میزبانی بھارت کے پاس ہے، لیکن سیاسی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے باعث باہمی فیصلے کے تحت ایونٹ کو UAE منتقل کیا گیا، تاہم بھارت میزبانی برقرار رکھے گا۔